الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا. اس کی صورتوں کو ورد کرنے کے لیے قرآن مجید کو اتارا گیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو نازل کرنے کا سب سے اہم سبب یہ ہے کہ قرآن مجید کو مرنے والوں کے لیے ثواب جاریہ کے طور پر یا ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے، پڑھ کر کے اس کے نام پر بخشا جائے، یا پھر بیماروں کی شفا یابی کے لیے تعویذ بنا کر کے گلے میں لٹکایا جائے. لوگوں کا وہم و گمان یہ بن چکا ہے. عام طور سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم پر قرآن مجید کے بس یہی حقوق ہیں، ہم پر قرآن مجید کے یہی حقوق ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے یہی وہ بنیادی حقوق ہیں جس کی وجہ سے قرآن اتارا گیا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ جتنے بھی حقوق ہم نے بیان فرمائے ہیں، یہ سارے حقوق، اسی طریقے سے عوام الناس میں جتنے حقوق پھیلے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے حقوق قرآن کے حقوق نہیں ہیں، قرآن کے وہ حقوق نہیں ہیں. ماہر القادری نے ہماری اس سوچ کا کیا ہی بہترین نقشہ کھینچا ہے قرآن کے تعلق سے کہ تاخوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. میرے محترم بھائیوں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے نام پر آج جتنے بھی کانفرنسیں ہوتی ہیں، جتنے بھی محفلیں لگتی ہیں، جتنے بھی مجلسیں بقا ہوتی ہیں، منعقد ہوتی ہیں، ان مجلسوں میں بھی زیادہ تر توجہ زیادہ تر توجہ اس بات کی طرف دی جاتی ہے کہ قرآن مجید کی اہمیت کیا ہے، قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے، قرآن مجید کا مقام و مرتبہ کیا ہے. لیکن اس بات پر بہت ہی کم توجہ دی جاتی ہے کہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں اور وہ حقوق کس طریقے سے ادا کیے جا سکتے ہیں. اس کی طرف بہت زیادہ کمی ہے، اس کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے. میرے محترم بھائیوں، آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے مختصر طور پر قرآن کریم کے حقوق مسلمانوں پر کیا بنتے ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سادہ ترین الفاظ میں ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں. ہر مسلمان پر قرآن حکیم کے 5 حقوق ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو مانا جائے جیسے اس کے ماننے کا حق ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے جیسے اس کا پڑھنے کا حق ہے. تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھا جائے جیسے اس کے سمجھنے کا حق ہے. چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے جیسا کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے. پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو پھیلایا جائے جیسا کہ اس کے پھیلائے جانے کا حق ہے. یہ 5 حقوق ہر مسلمان پر قرآن مجید کے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، آئیے مختصر طور پر اس کی تشریح بھی کرتا چلوں. سب سے پہلا حق قرآن حکیم پر مسلمانوں کے لیے، قرآن حکیم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو مانا جائے، یعنی قرآن کریم پر ایمان لایا جائے. کیسے ایمان لانا ہے؟ قرآن کریم پر کیسے ایمان لانا ہے؟ اس بات کا زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے ماننا ہے، دل سے اس کی تصدیق کرنا ہے، اور سچے دل سے اس کی تصدیق کرنا ہے، اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس پر ایمان اور یقین رکھنا ہے کہ قرآن
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے۔ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس بات کو بھی ماننا ہے کہ قرآن مجید میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے نازل ہوا تھا اپنے معنی کے اعتبار سے، اسی طرح اصل شکل میں ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ اور امت محمدیہ کے لیے قرآن 7 لہجات میں 7 حروف میں نازل کیا گیا ہے، جو بندوں کی رشد و ہدایت، جو بندوں کی رہنمائی، بندوں کی رہبری، بندوں کی گائیڈنس کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم زندگی گزارنے کا ایک بہترین نصب العین ہے۔ ان باتوں پر ہمیں ایمان لانا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے۔ یہ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ وہ بات ہے، یہ وہ دل کا یقین ہے کہ جس پر سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایمان لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گواہی دیتے ہوئے فرماتا ہے، قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 ہے، اللہ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لایا، اس چیز پر ایمان لایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی۔ اور وہی کیا چیز کی بھیجی گئی ہے؟ یقیناً قرآن کریم بھیجا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون، اور اہل ایمان نے بھی ایمان لایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 کے اندر 136 میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تم ایمان لاؤ۔ کن چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان تمام کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اس کتاب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرن اول کے مسلمان، صحابہ اکرام، قرن اول کے مسلمان جنہیں خیر القرون کہا جاتا ہے، صحابہ، تابعین، تابعین کا قرآن پاک پر پوری دل کی گہرائی اور یقین کے ساتھ ایمان تھا۔ قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی عزت، قرآن پاک کی اہمیت کا ایک گہرا نقش ان کے دلوں پر پڑ چکا تھا، اور دوسری طرف ان کی زندگیوں میں تبدیلی آنے لگی، ان کی زندگیاں بدلنے لگی، ان کی زندگیوں میں چینجنگ آنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے، مومنوں کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومن وہ ہوتا ہے جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یا قرآن کریم اس پر پڑھا جاتا ہے تو اس کا دل دہل جاتا ہے، اور ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ صحابہ قرآن کریم پر ایمان لائے، تابعین قرآن کریم پر ایمان لائے، تابعین نے قرآن کریم پر ایمان لایا، ایسے ایمان لایا کہ ان کے دل پر قرآن کریم کا ایک نقش بیٹھ گیا، ان کی زندگیاں بدلنے لگی، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آنے لگا۔ یہاں انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو، اپنے آپ کو قرآن کے تابع کر دیا، قرآن کے وہ حوالے ہو گئے۔ بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا گرم گرما گئے، جہاں کر دیا نرم نرما گئے۔ یہ وہ صحابہ تھے۔ لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہم زبان سے تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہر مسلمان اپنے زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے، لیکن ہمارے دل قرآن پاک پر یقین اور ایمان سے بالکل خالی ہے۔
بالکل خالی ہے، اور یہی وہ بنیادی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ قرآن پاک سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا اس کمی کو سب سے پہلے دور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کمی اسی وقت دور ہو سکتی ہے جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے۔ یہ ایمان اور یقین کی کمی اسی وقت دور ہو سکتی ہے جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، اور قرآن کریم کو پڑھنا یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے۔ پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ میرے محترم بھائیو، قرآن پاک کی تلاوت ایک اہم عبادت ہے، اور ایک اہم عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جس طریقے سے انسان کے جسم کو مسلسل غذا کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح کو مسلسل قرآن کی تلاوت کے ذریعے تر و تازہ رکھا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی احکامات جو دیے گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، ان میں سے ایک اہم حکم یہ تھا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو جب حکم دیا جا رہا ہے تو یقیناً وہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کی سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات میں فرماتا ہے، یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کا کچھ حصہ یا آدھا حصہ یا اکثر حصہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں گزاریے، قرآن مجید کو پڑھنے میں گزاریے۔ اللہ نے یہ حکم دیا ابتدائی احکامات میں۔ اس کے بعد کے دور میں بھی آپ دیکھیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں آتی، تکلیف آتی، مشکلیں آتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اس کے قرآن کی، اس کے پاک کلام کی تلاوت کیجیے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے رب کی طرف سے جو وحی آپ کی طرف بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی عزت کرنے والے، قرآن مجید کا احترام کرنے والے اور قرآن کریم کا ادب کرنے والوں کی تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 ہے، اللہ نے فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے واضح کر دیا اس بات میں، اس آیت میں، کہ قرآن مجید کا حق اس کے پڑھنے سے ادا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو ریشمی کپڑوں میں لپٹ کر کے تاکہ زینت بنانے سے اس کا حق نہیں ادا ہوتا، تغرے بنا کر کے دیواروں پر لٹکانے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا، تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا، پلیتے بنا کر کے گھول کر کے پی جانے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن مجید کو پڑھنے سے اس کا حق ادا ہوتا ہے، پڑھنے سے قرآن مجید کا حق ادا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، وَأُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، قرآن پاک کو پڑھنا ہے، پڑھنے سے اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کس طریقے سے پڑھا جائے، قرآن پاک کو کس طریقے سے پڑھا جائے، پڑھنے کے کیا طریقہ ہے، وہ کیا شرطیں ہیں جس میں قرآن کریم کو پڑھنے میں داخل ہوتی ہیں۔ اہل علم نے قرآن کریم کو پڑھنے کی 4 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کے حروف کی پہچان ہونی چاہیے، قرآن پاک کے حروف کی پہچان ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح سے ادا ہوتی ہیں، اس کی جانکاری ہو، جسے ہم اور آپ تجوید کہتے ہیں۔ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ امت کا ایک بیشتر طبقہ، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جسے قرآن کریم دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں آتا۔ پھر مسلمان ہیں ڈنکے کی چوٹ پر، پکے مسلمان ہیں،
ان سے بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، لیکن قرآن کریم دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں آتا۔ کئی تو ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے مقامات کو حاصل کر لیا ہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پروفیسرز ہیں، لیکن بدنصیبی ایسی کہ قرآن مجید کو دیکھ کر کے پڑھنا نہیں آتا۔ اور ہنسی تو یہاں پر آتی ہے کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو جماعت و جمعیت کے ذمہ داران ہیں، مسجد کے صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، خزانچی ہیں، ممبران ہیں، مگر بدنصیبی ایسی کہ انہیں قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں آتا، اور ایک جاہل بیٹھ کر کے مسجد کے امام و خطیب کا امتحان لیتا ہے اور اسے امامت کے منصب پر بھیجتا ہے۔ کتنی بڑی بے حیائی کی بات ہے میرے محترم بھائیو۔ قرآن ہے، قرآن مسلمان ہے، لیکن قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں آتا تو کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے یہ۔ زندگیاں ختم ہو گئی، بچپنا نکل کر کے چلا گیا، جوانی ختم ہو گئی، 70 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، لیکن اب بھی قرآن صحیح طریقے سے دیکھ کر کے پڑھ نہیں سکتا۔ پھر دعوے کے ساتھ کیا ہے؟ مسلمان ہے ماشاءاللہ، دعوے پہ مسلمان ہے ماشاءاللہ۔ ایسی بھی مسلمانیت کس کام کی؟ میرے محترم بھائیوں، اپنے اندر جو میرے وہ بھائی اور بہنیں جنہیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، وہ اپنے دل کے اندر اس کمی کو محسوس کریں، اس کمی کو محسوس کریں، اور جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد قرآن کریم کی تلاوت صحیح انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر کے صاف انداز میں پڑھا جائے۔ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر کے صاف انداز میں پڑھا جائے، اس طرح پڑھا جائے کہ اس کا اثر دل پر ہو، دل اس کے اثر کو قبول کرے۔ ایسے پڑھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی پڑھنے کا اپنے نبی کو حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المزمل میں فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر کے صاف و شفاف انداز میں پڑھیے۔ کیوں؟ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے ٹھہر ٹھہر کر کے صاف و شفاف انداز میں پڑھا ہے، اسے ترتیل دیا ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، سنن ترمذی کی روایت ہے جس کے راوی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کو، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے، صاحب قرآن سے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی، حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا۔ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے تم دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر کے صاف و شفاف انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ وَإِنَّ مَنزِلُكَ آخِرُ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، اور تم پڑھتے جاؤ، تمہاری منزل وہاں ہوگی، تمہارا مقام وہاں ہوگا، اور آخری ٹھکانہ وہ جگہ ہوگا جہاں تم قرآن کریم پڑھنا بند کر دو گے۔ قرآن مجید کو پڑھیں، یاد کریں، حفظ کریں۔ ایک باپ کی طلب ہونا چاہیے، جیسے ہم دنیا کے اندر ہر باپ یہ سوچتا ہے کہ میرے بیٹے کو اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالوں، میرے بیٹے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اسے عطا کروں، میرا بیٹا آگے چل کر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یا پھر مہندس بنے۔ اچھی بات ہے، ہر باپ کی خواہش ہونا بھی چاہیے، لیکن ایک دیندار باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جس طریقے سے ڈاکٹر بنانے کی خواہش رکھتا ہے، انجینئر بنانے کی خواہش رکھتا ہے، ایسے ہی اسے حافظ قرآن بنانے کی بھی خواہش رکھیں، حافظ قرآن بنانے کی بھی خواہش رکھیں۔ تم اس کی دنیا تو بنا رہے ہو لیکن آخرت کو بھول جا رہے ہو، جو آخرت قائم ہے، ہمیشہ ہے، دائم ہے، اور یہی وہ چیز ہے بچوں کی تربیت جو تمہیں کل قیامت کے دن جنت میں لے کر کے جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں تک کہ ہر مسلمان کو کم سے کم اتنا تو قرآن یاد ہونا چاہیے کہ وہ اچھے انداز میں قرآن کریم کو پڑھ کر کے اپنی نمازوں کو مکمل کر سکے۔ یہ واجب اور فرض ہے ہر مسلمان پر۔ کتنے ایسے مسلمان ہمارے بھائی ہیں جن کی پوری زندگی صرف قل هو اللہ احد اور انا اعطینا پر گزر رہی ہے، والعیاذ باللہ کوئی سورہ یاد نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض تو ایسے ہیں جنہیں سورۃ الفاتحہ بھی یاد نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے مسلمان۔ قرآن کریم جو ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا، ہمارے رشد کے لیے نازل ہوا، ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے نازل ہوا ہے، ہم اس کتاب کو ایسے بھلا بیٹھے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔
میرے محترم بھائیو، قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو کثرت سے پڑھا جائے، اچھے انداز میں پڑھا جائے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو، اور دوسری ایک اور حدیث بھی یہاں پر بتاتا چلوں، بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یقرأ القرآن وهو ماہر بہ، الذی یقرأ القرآن وهو ماہر بہ مع السفرة الکرام بررہ. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص جو قرآن کریم کا حافظ ہے، قرآن کریم کو یاد کیا ہوا ہے، قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھتا ہے، کل قیامت کا وہ میدان ہوگا جس میدان میں پوری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب باندھ کر کے کھڑی رہے گی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حافظوں کو چن چن کر کے نکالے گا اور بندوں کی صف سے نکال کر کے اللہ انہیں فرشتوں کی صف میں کھڑا کرے گا. کتنا بڑا مقام ہے حافظوں کا. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے فرمایا والذی یقرأ القرآن وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ. جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن اس کے پڑھنے میں نکونت آتی ہے، ہکلتا ہے، پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، لیکن وہ برابر قرآن کریم کو پڑھتا رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے اسے، برابر پڑھتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، نہیں میں مسلمان ہوں، مجھے سیکھنا ہے، اگر میں نہیں سیکھوں گا تو پھر کہیں کی مسلمانی میری. آدمی کے اندر پچھتاوا آتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے شخص کے لیے ڈبل ثواب ملے گا، ایسے شخص کو دگنا اجر دیا جائے گا. ایک تو اس کے کوشش کرنے کا بھی اجر ملے گا، دوسرا اس کے پڑھنے کا بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا. میرے محترم بھائیو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو. اور قرآن مجید کو پڑھنے کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھا جائے. سنن ترمذی، سنن نسائی میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، زینوا القرآن باصواتکم. اے لوگوں، اپنی خوبصورت آواز کے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت کو بہتر اور خوبصورت بناؤ. قرآن کریم کو پڑھنے کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے زندگی کا روٹین بنائیں، اپنے زندگی کا روٹین بنائیں، اپنے معاملات میں مستقل طور پر اس کو داخل کریں. قرآن کریم صرف رمضان ٹو رمضان پڑھنے کی کتاب نہیں ہے. آج ہماری حالت یہی آئی ہے، سال میں رمضان آتا ہے تو قرآن کریم کو ہم کھولتے ہیں، اس کے بعد جب بند کر دیا قرآن کریم تو اتنی غبار اس کے اوپر جمع ہو جاتی ہے، پھر اگلے سال رمضان آنے تک ہم اس کو کھولتے نہیں ہیں. قرآن کریم صرف رمضان کے لیے نہیں نہ اترا ہوا ہے، بلکہ قرآن کریم آپ اپنی زندگی کا روٹین میں داخل کریں. روٹین میں جیسے آپ آفس کو جاتے ہو، نوکریوں کو جاتے ہو، کام پہ جاتے ہو، کھانا کھاتے ہو، سوتے ہو، اٹھتے ہو، ایسے ہی قرآن کریم کو اپنے روٹین میں داخل کریں. روزانہ اسے پڑھنا ہے، چاہے وہ صبح میں پڑھے، چاہے وہ شام میں پڑھے، کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھے. یہ قرآن کریم کا حق ہے آپ کے اوپر اور اس کو ادا کرنا ہے. اور ہر ایک کی پڑھنے کی مقدار الگ الگ ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہ کیا جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، لا یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3. اس شخص نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے جس نے قرآن کریم کو 3 دن سے کم میں ختم کیا ہے. تو سلف صالحین میں سے بہت سارے ایسے تھے جو 3 دن میں قرآن ختم کرتے، اور بہت سارے ایسے تھے جو 5 دن میں ختم کرتے، اور بہت سارے ایسے تھے جو 7 دن میں ختم کیا کرتے تھے. تو میرے محترم بھائیوں، اور آج ایک نیا ہی طریقہ شروع ہو چکا ہے مسلمانوں کے اندر. ہمارے ماحول میں آج جو بڑے بڑے تاجر لوگ ہیں، بزنس مین لوگ ہیں، بڑے بڑے تجارتیں جو کرتے ہیں، ان کے پاس وقت بہت کم رہتا ہے، بیچاروں کے پاس بڑے مشغول رہتے ہیں. تو انہوں نے ایک طریقہ اپنا ایجاد کر لیا ہے کہ رمضان کے اس ماہ مبارکہ کی راتوں میں سے کسی ایک رات کو وہ منتخب کر لیتے ہیں، پھر ایک بکاؤ حافظ کو خرید کر کے انتخاب کر لیتے ہیں، اور ایک رات میں قرآن مجید کو اس سے سنا جاتا ہے. ایک رات میں قرآن مجید کو حافظ قرآن پڑھتا بھی ہے، جس سے لوگ سنتے ہیں. پورا قرآن وہ ایک رات میں سنا دیتا ہے، جس کو ہم اور آپ شبینے کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور آج شبینہ ہندوستان کے، پاکستان کے بیشتر مساجد کے اندر چلا جا رہا ہے. ایک رات میں قرآن ختم، تو پھر رمضان بھر تراویح پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سب ایک رات میں آ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، اور ایک رات میں اور حافظ قرآن اتنا فاسٹ تراویح پڑھاتا ہے، اتنا فاسٹ قرآن پڑھاتا ہے، گویا قرآن کا جنازہ اڑ جاتا ہے. یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. یہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کا مذاق اڑانا ہے، شریعت کا مذاق اڑانا ہے.
دین کا مذاق اڑانا ہے، کھلواڑ بنا رکھا ہے دین کا، جیسے چاہے اس پر من کر لیا۔ میرے محترم بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ اللہ زیادہ عمل پر اجر نہیں دیتا، اللہ مسنون عمل پر اجر عطا فرماتا ہے۔ وہی عمل قبول ہوگا جو عمل سنت سے ثابت ہو، اسی سنت کے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، قرآن کے یہ دو حقوق بیان ہوئے۔ پہلا حق قرآن پر ایمان لانا ہے، دوسرا حق قرآن مجید کو ٹہل کر کے صاف و شفاف انداز میں پڑھنا ہے، اور تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے، اس کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب سمجھنے کی بات آتی ہے تو لوگ یہاں پر سمجھتے تو نہیں ہیں لیکن ہیلے بہانے ضرور کرتے ہیں، عذر ضرور پیش کرتے ہیں، اور 2-3 عذر بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ سب سے پہلا عذر جو مسلمان پیش کرتے ہیں کہ جی قرآن عربی میں ہے، قرآن عربی میں اترا ہے اور ہمیں عربی پڑھنی نہیں آتی، تو پھر ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ عذر آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جائز ہے، درست ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے؟ آپ غور کر کے دیکھیں، قرآن مجید کو سمجھنے کے آج بہت سارے اسباب، بہت سارے ذریعے ہمارے پاس موجود ہیں، چاہے وہ انٹرنیٹ کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور کی شکل میں ہو، بہت سارے اسباب ہیں۔ اور سب سے بہترین اور آسان سبب تو یہ ہے، آسان ذریعہ تو یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آج قرآن کریم ہر زبان میں چھپ چکا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر ہر زبان میں آ چکی ہے۔ آپ بنگلہ زبان میں، انگلش زبان میں، تیلگو زبان میں، تمل زبان میں، ملیالم زبان میں، ہر زبان میں، خود ہماری آفس کے اندر 25 زبانوں میں قرآن کریم موجود ہے، 25 زبانوں میں، اور دنیا کے بیشتر زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ آ چکا ہے۔ تو پھر یہ عذر کرنا کہ قرآن کریم عربی میں ہے، عربی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر ایسا عذر بیکار کا عذر ہے۔ آپ قرآن کریم، آپ جس زبان کے بھاشا کے ماہر ہو اس زبان میں قرآن کریم خریدے، اور یہاں تک کہ قرآن کریم بالکل معمولی سی قیمت پر ملتا ہے، ماشاءاللہ معمولی سی قیمت پر مل رہا ہے۔ آپ کا پہنا ہوا کپڑا ہو سکتا ہے کہ مہنگا ہو، لیکن قرآن کریم 1.5-2 دینار میں مل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے پاس وہ بھی خرید کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ اور دوسرا عذر یہاں پر جو پیش کیا جاتا ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے سلسلے میں، وہ خود ہمارے اس دین کے ماننے والے، اس دین کے ٹھیکیدار، کچھ پیٹ پالو مفاد پرست مولویوں نے اس عذر کو پیدا کیا ہے، اس عذر کو پیدا کیا ہے، جو دنیا کے فانی مفاد کے خاطر، دنیا میں نام و شہرت کے خاطر انہوں نے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور کر دی کہ قرآن کریم بڑی مشکل کتاب ہے، اس کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ نادان مسلمانوں نے اپنے گھروں سے قرآن کریم کو ہٹا دیا، یہاں تک کہ اللہ کے گھروں سے تک قرآن کریم کو ہٹا دیا گیا، اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو لا کر کے پڑھا جا رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ قرآن کریم بڑی مشکل کتاب ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، قرآن کریم کو مشکل کا تصور صرف وہی مسلمان کر سکتا ہے جس نے کبھی قرآن کو کھولا بھی نہیں ہے، پڑھا بھی نہیں ہے۔ آپ غور کریں، قرآن کریم کن کے درمیان آیا؟ قرآن کریم کفار مشرکین مکہ کے درمیان آیا، کفار مکہ کے درمیان نازل ہوا۔ کفار مکہ نے قرآن کریم پر بہت سارے اعتراضات کیے، لیکن ان کا کوئی اعتراض ایسا نہیں تھا جس میں یہ ثابت ہوتا ہو کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ قرآن کریم بڑی مشکل کتاب ہے، کفار ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ قرآن کریم کن لوگوں کے درمیان میں آیا؟ قرآن کریم ان پڑھ لوگوں کے بیچ میں نازل ہوا۔ قرآن کریم جن پر نازل ہوا وہ ان پڑھ تھے، انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا، وہ امی تھے، انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن انہوں نے قرآن کو پڑھا، سیکھا، سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا اور پوری دنیا پر حکومت کی۔ جنہوں نے قرآن کو اپنایا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے، جنہوں نے قرآن کو چھوڑا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوئے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم خود اللہ تبارک و تعالی سورۃ القمر کے اندر فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ القمر کے اندر آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، صرف ایک سورت میں 4 مرتبہ اس آیت کو ذکر کیا اور فرمایا کہ لوگوں، قرآن بڑی آسان کتاب ہے، قرآن بڑی آسان کتاب ہے، قرآن بڑی آسان کتاب ہے۔ نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟
اللہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے قرآن آسان کتاب ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، اس کو کوئی عام آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ اب بتاؤ اللہ سچا ہے یا تم سچے ہو؟ کس کی بات مانی جائے؟ اللہ کی بات مانو گے یا دنیا والوں کی بات مانو گے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن آسان ہے، آسان ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو۔ پڑھو گے تو زندگیاں بدل جائیں گی، زندگیاں سنور جائیں گی، آخرت میں عظیم مقام حاصل ہوگا۔ لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، والعیاذ باللہ۔ میرے محترم بھائیو، قرآن بڑی آسان کتاب ہے، اس کو سمجھنے کی تو کوشش کرو، اس کو اپنانے کی تو کوشش کرو، راستے خود بخود کھلتے جائیں گے۔ قرآن کا چوتھا حق، دو تین باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن کا چوتھا حق وہ انتہائی اہم اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے قرآن پاک پر عمل کیا جائے۔ ظاہری بات ہے قرآن کا ماننا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا یہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ ہم قرآن کریم پر عمل کریں گے۔ یہ چوتھا حق ہے قرآن کریم کا۔ قرآن پاک یہ کوئی جادو منتر والی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک جو ہے یہ عمل والی کتاب ہے، یہ عمل والی کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں دھرتی میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن زندگی گزارنے کا ایک بہترین نظم العین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 123 کے اندر فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو شخص قرآن پاک کو مانے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس کو سیکھے گا اور اس پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسا شخص دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہوں میں بھی بڑی بڑی آفتوں سے محفوظ ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی وہ شخص کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوگا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن سمجھیں گے کہاں سے؟ قرآن کریم کی تلاوت یہ میں نہیں آتی۔ جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن سیکھنا نہیں چاہتے، وہ قرآن سمجھنا نہیں چاہتے، وہ قرآن پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھو، جو شخص قرآن کو نہیں اپنائے گا، قرآن کو نہیں سیکھے گا، قرآن کو نہیں سمجھے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اللہ اس کی زندگی تنگ کر دے گا، اللہ اس کی زندگی تنگ کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ میں نہیں کہتا، خود رب کا کلام کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص میرے ذکر سے یعنی میرے قرآن سے منہ موڑ لے گا، اعراض کرے گا، اسے پیٹ پیچھے ڈال دے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اللہ نے یہ کہا کہ قیامت کے دن اللہ اسے اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ بندہ پوچھے گا کہ قَالَ رَبِّ لِمَا خَلَقْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا، کیوں اندھا بنا کر کے اٹھایا؟ میں تو اچھا بھلا تھا، دیکھتا تھا دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قَالَ كَذَلِكَ، تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا۔ کیوں؟ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، قرآن آیا، فَنَسِيتَهَا، تو اندھا بن کر کے اسے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا۔ اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، کتاب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو آپ کو یاد ہی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج مسلمانوں کی ذلت و رسوائی، بے کسی اور بے بسی کا عالم کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ پورے انحائے عالم میں آپ غور کر کے دیکھیں، مسلمان ذلیل ہیں، رسوا ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ اس کا سب سے اہم سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اگر سارے مل کر کے قرآن ایک جٹ ہو کر کے قرآن پر عمل کریں گے، قرآن کے تابع ہو کر کے زندگی گزاریں گے، تو پھر کس کی مجال ہوگی کہ وہ ہم پر نظر بھی اٹھا کر کے دیکھنے کی طاقت رکھے گا؟ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہر ایک کی ایک نئی کتاب ہے، ہر ایک کا ایک نیا مسلک ہے، ہر ایک کی ایک نئی بات ہے، تو پھر رب کے کلام کو کون مانے گا میرے محترم بھائی؟ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لوگوں دو چیزیں ہیں چھوڑے جا رہا ہوں، پکڑو گے کامیاب ہوگے، پکڑو گے کامیاب ہوگے، عمل کرو گے زندگیاں سنور جائیں گی، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تم پر غالب آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے،
دوسرا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ آج ہم نے ان دونوں کو چھوڑ دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ذلیل و رسوا ہیں۔ تیسری یوم القیامہ حفاۃً عراۃً غرلاً برما، کل قیامت کا وہ میدان جس میدان میں لوگ جسم سے ننگے ہوں گے، پیر سے لمبے ہوں گے، سر ننگے ہوں گے اور سر کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے۔ آدمی جسم کے ختنے کے ٹکڑے کے ساتھ اٹھایا جائے گا جیسے پیدا ہوا تھا، اور اس میدان میں ہر شخص نفسی نفسی کا وہ عالم ہوگا، نفسی کا وہ عالم ہوگا۔ اس عالم میں ہر انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی۔ وہاں پر کوئی نیکی دینے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اگر وہاں پر نیکیاں ملیں گی تو وہ قرآن کے ذریعے ملیں گی، نیکیاں ملیں گے تو قرآن کے ذریعے ملیں گے، نجات ملے گا تو وہ قرآن تمہیں نجات دلائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اللہ تبارک کتنی ایسی قومیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن رفعت عطا کرے گا، اللہ عزت عطا کرے گا، شرف عطا کرے گا، بلندی عطا کرے گا تو قرآن کے ذریعے عطا کرے گا، اور اللہ ذلیل و رسوا کرے گا تو قرآن کے ذریعے رسوا کرے گا۔ یقیناً جو شخص قرآن کو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، اللہ اسے عزت عطا کرے گا، شرف عطا کرے گا، اور جس نے قرآن کو چھوڑا ہوگا یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اسے ذلیل و تباہ و برباد کرے گا۔ تیسری حدیث جو قرآن مجید پر عمل نہ کرنے والے کے لیے، جہاں پر قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں قرآن تمہیں کل قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا، پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر کے آئے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن سفارشی بن کر کے آئے گا۔ وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول خود تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہمیں امید صرف رسول کی ہے، اللہ کے نبی کی ہے کہ وہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، لیکن جو بندہ قرآن کو نہیں پڑھے گا، نہیں سمجھے گا، نہیں سیکھے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، خود اللہ کہتا ہے رسول اس کے خلاف گواہی دیں گے، رسول اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں ذرا غور کر کے دیکھیں، قرآن جب ہمارے خلاف گواہی دے گا، اللہ کے نبی جب ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو پھر دنیا زمین و آسمان کا وہ کون سا حصہ ہوگا جو ہمیں پناہ دے گا؟ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سیکھو اور اس پر عمل کرو، اور قرآن کا آخری حق یہ ہے کہ قرآن کو پھیلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آئیے، کیونکہ یہ امت دعوت ہے، اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس قرآن کو لوگوں تک پھیلانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے نبی تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے، جو تم تک پہنچا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ جو ہم تک پہنچا ہے اسے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یقیناً ہماری ہے، یقیناً ہماری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے بلغوا عنی ولو آیا، لوگوں تمہیں اگر قرآن کریم کی ایک آیت بھی آتی ہے تو اسے دوسروں تک سکھاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں کو بھی اسے عطا کرو، اس میں شیئر کرو۔ یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن کریم کی یہ 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق قرآن کریم کو ٹھہر کر کے صاف و شفاف انداز میں پڑھا جائے، تیسرا حق قرآن کریم کو سمجھا جائے، چوتھا حق اس پر عمل کرنا ہے، اور پانچواں حق اس کی تبلیغ کرنا ہے، اس کی دعوت دینا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کو پھیلانا ہے۔ یہ 5 حقوق ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفر واتوب الیہ انہ